میرا یہ سچا واقعہ ہے۔ ہم 3 پورشن کے گھر میں رہتے تھے۔ سب سے اوپر والی منزل پر میرے تایا رہتے تھے۔ اچھا، وہ ذرا ذہنی بیمار تھے، اس لیے میری تائی اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کر اکثر میکے گئی رہتی تھی۔ تایا گھر سے اکثر کہیں باہر ہی گھوم پھر رہے ہوتے تھے اور تالا لگا کے بھی نہیں جاتے تھے۔ میں ایک دن ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں مجھے عملیات کی ایک کتاب ملی۔ وہ میں نے شوقیہ پڑھنے کے لیے اٹھا لی۔ یہ بات میرے بھائی کو بھی پتہ لگ گئی۔ میں نے وہ کتاب اسکول بیگ میں رکھ لی تھی۔ مجھے اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی تھی، بس یہ معلوم تھا کہ اس کو پڑھنے سے جن بھوت سے ملاقات ہو جائے گی۔ بھائی نے یہ بات امی کو بتا دی۔ مجھے سخت ڈانٹ بھی پڑی۔ میں نے وہ کتاب گھر میں جہاں قرآن رکھنے والی الماری تھی اس میں چھپا دی کہ خدا نہ خواستہ جن نکلیں تو قرآن دے کر بھاگ جائے گا۔ وہ کتاب رکھی رہی اور میں سیکنڈ ایئر میں آ گئی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب جن سے ملاقات کرنی ہی ہے۔ جب اس کتاب میں کئی طریقے لکھے تھے، جیسے الو کی چربی خریدے، ہرن کا گوشت منگوائیں، فلاں منتر پڑھے۔ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک وظیفے کا انتخاب کیا جو کرنے سے تیسرے دن جن آ جاتا تھا۔ میں نے اب امی کو کہا کہ جمعے کی چھٹی کر کے پیر کو ہونے والی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ جھوٹ بولنا پڑا کیونکہ اصل مقصد جن بلانا تھا، لہٰذا میں نے یہ بہانہ امی سے کر لیا۔ اب میں نے جمعے کو وظیفہ کیا رات کو، پھر اگلی رات دوبارہ وظیفہ کیا۔ اسی رات خواب میں میں نے دیکھا کہ کوئی خوفناک چیز میرے پاس آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس کو روکا پر اس نے تڑاک کر کے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے فوراً میری فجر پر آنکھ کھل گئی۔ میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اگلے 2 گھنٹے میرے گال میں درد ہوتا رہا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور دوبارہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب اسکول سے بے حد عجیب تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا بھی چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا۔ پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی یہ اسکول تمام اسکولوں سے زیادہ خاموش لگا، اور میں نے یہ کسی کو محسوس نہ کرایا اور اپنا پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ دن بعد میں نے اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ اسکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا نہیں ہے بھی۔ اس سے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ اسکول ایک خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشنڈ تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات، یہ جو چیف کرنل جنرل رہ چکے تھے وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا، جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی۔ تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ خیر، اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی تھی۔ تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دیں تاکہ ہم سب اپنے اپنے گھر جا سکیں۔ اب کرتے کرتے جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا،
تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے۔ جیسے ہم روانہ ہوئے صبح آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا، لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کا جو مین گیٹ ہے وہ مجھے کٹکتا ہوا سنائی دیا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، پھر سے میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا میرا، لہٰذا پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑا دروازے کی جانب کہ دیکھو آخر یہ کون ہے جو اتنی رات کو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے، پھر میں اب ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور خیر اپنے بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر والی گیٹ نہیں اور نہ ہی اسکول کے اور کمرے کی، اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں دنگ رہ گیا کہ اس اسکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں، تو یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں اب میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونا شروع ہو گئی۔ اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصاویر لگی، کرنل، جنرل، انوینٹر، ڈسکور، جن میں کچھ تو آیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں نے دیکھا تو وہ باہر صحن میں گرا ہوا تھا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے قبرستان سے تھوڑی دور اپنا ایک گھر بنایا تھا۔ تب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جنات وغیرہ نہیں تھے اس میں۔ گھر کافی بڑا تھا، 5 بڑے کمرے، 2 سٹور، 1 کچن، 3 واش روم، ایک پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بنایا ہوا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصہ بعد پانی سوکھ گیا تھا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا تھا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور ایک خالہ ہیں، ان سب نے اور نانا نانی نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کی۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری۔ میری نانی ڈری نہیں بلکہ واپس اسی جگہ پر بوری رکھ دی۔ میری نانی امی اور نانا اسبت دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتی دیکھی ہیں، اس لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بالو مارا۔
वो मामी के पाँव पर लगा, लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगा तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही थी। मामू डर गए और मामी को बताया कि अभी वहाँ उन्होंने किसी को बालू मारा था। मामी मामू के साथ कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कोई न था, लेकिन वो बालू वहीं पर पड़ा था। मामू बताते हैं कि उस रात वो सो नहीं सके क्योंकि कोई चीज़ बार बार उनके पाँव पर लगती। वो उठ कर देखते तो कोई ना होता। वक्त गुजरता रहा और सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन सब के साथ इस तरह के वाक़यात होते रहे। कज़न लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा है जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को उस जगह लाते तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे गर्मियों में, बाहर खुले आसमान के नीचे सोते हैं। उन पर 2-3 दफ़ा किसी चीज़ ने हमला किया, उनकी मच्छरदानी उखाड़ देते हैं। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रख देते हैं, वो फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और कुल्हाड़ी उठाते हैं। लेकिन हर दफ़ा वो ये देखते हैं कि वो चीज़ साए की सूरत में होती थी और वो चीज़ फ़ौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती। नानी अम्मी किसी औरत के कहने पर एक खातून के पास गई। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात इस बंद कुएं में रहते हैं और आपको वो इसलिए तंग करते हैं कि आप घर छोड़कर चले जाएं यहाँ से। नाना अब्बू और नानी अम्मी ने फैसला किया कि अब वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो उसके बाद रात को साफ नज़र आता कि छत पर बने कमरे के छत पर कोई बैठा है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। उनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहाँ कोई औरत बैठी होती है और ताजुद के वक्त हम सब ने देखा है उसको। एक बार खाला और उनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अबू और नानी अम्मी भी थे। खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरे की छत पर से किसी के पाँव नजर आए लटके हुए। वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर कुछ अरसा बाद घर बिक गया और उस घर से जान छूट गई। मैं नानी अम्मी के उस घर हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जन्नात को न कभी देखा न ही कभी महसूस किया। जब मेरी उम्र 17 साल थी तब वो घर बेचा था। उन 17 सालों में एक दफ़ा भी किसी को नहीं देखा। गर्मी की आधी छुट्टियां मैं नानी अम्मी के घर पर गुजारता था। मेरी अम्मी ने भी किसी चीज़ को वहाँ नहीं देखा था, जबकि नानी अम्मी, नाना अबू और घर के हर फर्द, यहाँ तक के बच्चों के साथ भी वाक़यात होते रहे थे।